عید الفطر کی نماز کا طریقہ سماعت کیجیے گا حنفی فقہ کے مطابق۔ عید الفطر کی نماز کا جو طریقہ ہے، اس سال کے بعد میں جو ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، جب ہم جماعت کھڑی ہونے کے لیے نیت کرتے ہیں تو اس وقت ہر کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کسی سے پوچھ بھی لیتا ہے اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، مجھے بتا دینا۔ تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ عید الفطر کی نماز کی جو نیت ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، تاکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہمیں تکبیرات نہیں کہنی چاہیے۔ طریقہ آنا چاہیے، سب مسلمان ہیں، میرے مسلمان بھائی، اللہ پاک ہر کسی کو یاد رکھنے کی اور یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید الفطر کا طریقہ سماعت کیجیے گا۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے کچھ امام کے منہ کی بلا شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب آپ نے جب امام صاحب نے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنی ہے تو آپ حضرات نے ہاتھ باندھ لینے ہیں حسب معمول ناف کے نیچے، اور امام صاحب وہاں پر ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھ کر پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے 3 مرتبہ۔ یہاں پہ آپ نے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ نہیں باندھے، ہاتھ چھوڑ دینے، یعنی کہ ہاتھ کو سیدھا رکھنا۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے، اور اب تیسری مرتبہ آپ نے پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو پھر آپ نے ہاتھ چوتھی تکبیر میں باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ امام صاحب کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو پہلی رکعت ادا کی جاتی ہے رکوع ہوتا ہے، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب وہاں پہ سٹارٹ میں جو پہلی رکعت پڑھیں گے اسی طرح نہیں کریں گے۔ جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت میں تو ہاتھ باندھ کر وہ سورۃ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیریں پڑھی جائیں گی اللہ اکبر۔ امام صاحب کی 3 مرتبہ کہیں گے تو آپ نے پیچھے پیچھے ان چیزوں کو دوڑانا ہے۔ دوسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ امام صاحب نے کہنا ہے اللہ اکبر، اور آپ نے یہاں پر بھی ہاتھ نہیں باندھنا، آپ نے ہاتھ کھلے رکھنے اور سیدھے۔ اور چوتھی مرتبہ امام صاحب رکوع کا کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ نے رکوع کرنا ہے۔ تو سامنے محتشم پھر التحیات کی صورت میں التحیات پڑھ کر آپ نے پھر درود ابراہیم اور دعائے مغفرت رب اجعلنی، اور پھر دائیں بائیں امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ نے پھیرا، جیسے آپ معمول کے مطابق 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے آپ سلام بھی پھیرتے ہیں۔ اب جو خطبہ سننا فرض ہے، اور کئی علماء کے ہاں واجب بھی ہے، کئی علماء کے ہاں فرض بھی ہے، تو خطبہ لازمی سنیں۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں مگر وہ سنت پوری نہیں کرتے، وہ سنت ترک کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سنت آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، ان کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ تو سامنے محتشم ہمیں عید الفطر کی جو نماز ہے جس میں ہم کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ایک دوسرے کی طرف ہم دیکھتے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو اس میں یہ بڑی کمال کی چیز ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے غسل کر کے نیا لباس پہن کر خوشبو لگا کر عید کے لیے، عید الفطر کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں
اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو گھر میں سے آپ تن کھجوریں ناول فرماتے، 3 کھجوریں کھاتے، یعنی کہ منہ میٹھا کر جانا چاہیے۔ اور آپ کے گھر میں کھجوریں نہیں ہے تو آپ سینیا میں کوئی میٹھی چیز آپ کھا لیں تاکہ آپ سنت بھی ادا ہو جائے، اور آپ جس راستے سے آپ نے گھر سے نکلنا ہے عیدگاہ کی طرف، مساجد کی طرف، اور آپ نے اس راستے کی طرف جانا ہے۔ اب جب نماز ہو جائے گی تو آپ جس راستے سے آئے تھے پہلے اس راستے سے پلٹ کر نہیں جانا، آپ دوسرے راستے سے ہم جائیں گے، دوسرے راستے سے جائیں گے۔ تو اب اس میں یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص نماز عید کے لیے مسجد میں آیا اور وہ لیٹ ہو گیا، اب امام صاحب کو کس صورت میں دیکھتا ہے کہ صاحب رکوع میں، اور اسے چاہیے آنے والے کو وہ نیت کرے اور رکوع میں چلا جائے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے سے پہلے وہ تکبیرات کو دوہرا لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تکبیرات کہہ لے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے سامنے امام صاحب وہ دیکھ رہا ہے کہ رکوع میں چلے گئے، اب وہ کھڑا ہو کر بھی کہہ سکتا ہے، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے۔ اگر اب یہ ہے، اگر کوئی مسجد میں آیا ہے کہ امام صاحب رکوع سے فوراً کھڑے ہو گئے اور اس کی تکبیرات رہ گئی ہے اور اس میں شامل ہو جائے، نیت کر لے، اور جو اس کی 1 رکعت رہ گئی ہے اس کو پورا کرے اور اس میں تکبیرات پڑھے۔ اور سامنے گزش اس میں یہ بھی ہے، اگر کوئی بالکل ہی مسجد میں آئے تو جماعت ہو جائے، عید الفطر کی سب لوگ پڑھ لیں، آپ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ فلاں جگہ کسی مساجد میں یا کسی عیدگاہ میں نماز عید الفطر ہو رہی ہے، اور وہاں پر کوئی ایسا ٹائم ہے 8:15 ہے یا 7:30، جو بھی ٹائم اس کو ملتا ہے وہاں تلاش کرے، اور اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر مقصد پورا نہیں ہوتا پھر اس شخص کو چاہیے جس کی عید الفطر کی نماز رہ گئی ہے وہ آرام سکون کے ساتھ 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لے تو سامنے محتشم، کیونکہ ثواب کا کام ہے۔ تو جو رہ گئی ہے اگر کسی کی نماز رہ جائے اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ پھر خطبہ سن لے۔ تو اللہ پاک ہمیں عید الفطر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔